الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح المؤمنون وقال في مقام آخر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى یقیناً ہم نے اللہ کی توفیق سے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور رات کا قیام جو ہے وہ کیا، اور اللہ نے جن کو توفیق عطا فرمائی صدقہ اور خیرات کیا، یہ سارے کام اللہ کی توفیق سے ہوئے ہیں، اللہ کی خاص رحمت کے ساتھ ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینہ ہمیں عطا کر کے اس کے اندر ہمیں عبادت کی روٹین سمجھا کے ہم عبادت کی طرف تاکہ مضبوط ہوں اور عبادت کا اپنے اندر شوق پیدا کریں۔ یہ روزوں کا رکھنا، رات کا قیام کرنا، رات کو کھڑے ہو کے تراویح ادا کرنا، قرآن مجید کا سننا، یہ سب کچھ جو ہے اس لیے ہے، رب العالمین چاہتے ہیں تاکہ میرے بندے وسجد وقترب، تو سجدے کرتا جا اور میرا قرب حاصل کرتا جا۔ یہ رب کے قرب کا ذریعہ اور طریقہ ہے۔ عبادت جو ہے بندہ جب کرتا ہے، فرمایا کہ عبادت جب کرتا ہے تو رب کے قریب ہوتا جاتا ہے، رب کا قرب اس کو ملتا ہے۔ محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو یہ خوشی کے دن جو ہے دو عطا کیے ہیں، اور یہ خوشی کس کو ملتی ہے، کن کے لیے یہ خوشی ہوتی ہے؟ خوشی ان کے لیے ہوتی ہے جو محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اس کے بعد اپنا کام جو ان کو سپرد کیا جاتا ہے، جو کام ان کو دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارے ذمے یہ کام ہے، اللہ نے ایک مہینہ رمضان کا دیا، 30 روزے عطا کیے، ایمان والو میں نے یہ مہینہ تمہیں دیا، یہ 30 روزے تم نے رکھنے ہیں، رات کا قیام کرنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ اللہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ میرا رب کہتا ہے میرے بندو، اگر تم یہ کام پورا کرو گے، مزدوری یہ پوری کرو گے جو میں نے تمہارے ذمے کام لگایا ہے، اگر تم یہ کرو گے میں تمہاری زندگی کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ کام تم نے کرنا ہے، اور خوشی اسی کے لیے ہونی چاہیے، خوشی اسی کو ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں 2 دن خوشی کے عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر کا اور عید الاضحیٰ کا، قربانی کا۔ یہ 2 دن مسلمانوں کو خوشی کے ملے ہیں۔ اب مسلمان کی خوشی کس طرح کی ہوتی ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ خوشی بھی
مناتا ہے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے، اللہ کی بڑائی بیان کر کے یہ خوشی مناتا ہے۔ بھائیو، یہ خوشی کا دن ہوتا ہے، اس کے اندر مسلمانوں کو اپنی خوشیوں کے اندر شریک رکھنا، اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، محلے داروں کو، عزیز و اقارب کو خوشی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، کشادہ چہرے کے ساتھ پیش آنا اور یہ الفاظ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ملتے تھے تو کہتے تھے تقبل اللہ منا ومنکم جمیع صالح الاعمال، اللہ ہم سے اور آپ سے تمام نیک اعمال قبول فرمائے۔ یہ مسلمانوں کی خوشی کا دن جو ہے اس طرح جو ہے یہ مناتے ہیں، خوشی کا دن اس طرح یہ خوشی کا دن جو ہے مسلمان گزارتے ہیں، اور اپنی ہمدردیوں کے اندر، اپنی جو ہے خوشیوں کے اندر دوسروں کو بھی شامل رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عید نماز کے لیے جا رہے ہیں، راستے کے اندر دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں اور ایک بچہ سائڈ پہ بیٹھا ہے، اس کے بدن کے اوپر کپڑے بھی نہیں ہیں، مٹی کے اندر کھیل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس جاتے ہیں، جا کے اس کو اٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اللہ کے رسول یہ وہ بچہ ہے جس کا والد احد کے میدان کے اندر شہید ہو گیا، اس کا باپ شہید ہو گیا ہے، اس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، اس لیے یہ بچہ مٹی کے اندر، اس کے جسم کے اوپر کپڑے نہیں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اٹھاتے ہیں، گھر لے کے جاتے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں عائشہ اس کو کپڑے جو ہے پہناؤ، اس بچے کو کپڑے پہناؤ اور اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھو۔ فرمایا کہ جو یتیم بچے کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے اس کے سر کے جتنے بال ہوتے ہیں اللہ اتنی نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں، فرمایا کہ عائشہ جس کا کوئی باپ نہیں، جس کا کوئی وارث نہیں، میں محمد اس کا باپ بھی ہوں، میں محمد اس کا وارث بھی ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشیوں کے اندر شامل رکھتے ہیں۔ بھائیو آئیے آج جہاں ہم اپنی خوشیاں منائیں گے وہاں ہم اپنے مظلوم بھائیوں کو، مسلمانوں کو بھی یاد رکھیں۔ آج ہم یہاں خوشیاں منا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ فلسطین کا علاقہ، وہ مسجد اقصی، آج ہم نے یہاں نماز ادا کی ہے، یہاں خوشیاں منائیں گے، اپنے پیاروں سے ملیں گے، مٹھائیاں تقسیم ہوں گی، سارے معاملات ہوں گے۔ ہو سکتا ہے وہاں ایک باپ کو اپنے نوجوان کا جنازہ پڑھنا پڑے، اپنے نوجوان کا جنازہ اٹھانا پڑے، وہ خوشیاں ان کو بھی اللہ نصیب فرمائے۔ ہم اپنی دعاؤں کے اندر ان کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ جس طرح تو نے ہمیں آزادی دی ہے، اللہ یہ رمضان کے روزے عطا کیے ہیں، ہم نے آزادی کے ساتھ روزے رکھے، رات کا قیام کیا ہے، تیری عبادت کی ہے، اللہ ان فلسطینیوں کو بھی آزادی نصیب فرما، وہ بھی اسی طرح تیری عبادت کریں، وہ بھی رمضان کے روزے، رات کا قیام مسجد اقصی کے اندر جو ہے وہاں کھڑے ہو کے کریں۔ اور بھائیوں وہ کتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا ہر معاملہ خیر کے اندر ہے۔ فرمایا کہ اگر اس کو خوشی ملتی ہے تو تب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس پہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، اس پہ صبر کرتا ہے تو رب پھر بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر یہ چلتا ہے، چلتے ہوئے کانٹا بھی چبھتا ہے، حتیٰ کہ چونٹی بھی اگر اس کو کاٹتی ہے اس پہ صبر کرتا ہے، رب اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ محترم بھائیوں، اللہ نے یہ ہمیں مہینہ عطا کیا تھا، اس مہینے کے اندر ہم جڑے رہے عبادت کے ساتھ، نماز با جماعت کے ساتھ، آگے بھی ہماری زندگی اسی طرح گزرے، ہم با جماعت نماز ادا کرتے رہیں، اللہ سے جو ہے توفیق بھی مانگیں، اللہ سے دعا بھی کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اگلا رمضان ہم اپنی زندگیوں کے اندر پائیں یا نہ پائیں، لیکن باقی جو دن ہیں اس لیے عبادت کا شوق جس طرح ہم نے اب پیدا کیا تھا اس شوق کو آگے بڑھانا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے فکر و فاقہ کو، پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں جو کیا کرتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر، دیکھ میں تجھے غنا کیسے غنی کر دیتا ہوں، تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، اور یہ جو دنیا جس کے پیچھے تو بھاگتا ہے اس دنیا کو میں تیرے پاؤں کے قدموں کے نیچے جو ہے جمع کر دوں گا۔ رمضان کا مہینہ گزرا، ہم عبادت کرتے رہے، اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، سحری کے ٹائم، افطاری کے ٹائم اللہ کی خاص رحمت کے ساتھ، برتوں کے ساتھ یہ سارا رزق ہمیں ملتا تھا۔ اگر بعد میں بھی اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے اللہ یہ رزق ہمیں عطا فرماتے رہیں گے۔
اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ جس طرح تو نے رمضان کے اندر ہمارے اوپر رحمتیں اپنی برکتیں اور اپنا فضل رکھا ہے، اللہ باقی ایام کے اندر بھی ہمارے اوپر رحمتیں اور اپنا فضل جو ہے وہ رکھنا۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کر لینا جن کو تو آج بدلہ دے گا، اجر دے گا، جن کو اجر سے نوازے گا، جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ اللہ ہم بھی تیرے بندے عاجزی کرتے ہیں تیرے سامنے، اللہ ہم سے کمیاں کوتاہیاں جو رائے گئی ہیں ان کو معاف فرما دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔